زرداری صاحب کے معاملات بالکل پرسنل اسپیسیفک ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بگر پکچر میں آپ دیکھیں. یہ سب کو ہٹ کرتا ہے. آج آپ کو یا نون لیگ کو کر رہا ہے, کل کو پی ٹی آئی کا بندہ اس کے اندر آ جائے گا. وی ہیو ٹو ریفارم اینڈ موو فارورڈ. دیکھیں ندیم صاحب, گورنمنٹ آف دا ڈے تو مورد الزام اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے دور میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے نیچرلی اس پہ فوکس اس پہ ہوتا ہے. اور پی ٹی آئی کے اوپر فوکس اس لیے ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا اس کو جو بینر سلوگن کے طور پہ اس کو استعمال کیا تھا, اور ٹھیک ہے ان کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ 1.5 سال پونے 2 سال کے بعد اپوزیشن تو اپنی جگہ مایوس تھی اس نظام سے. اور یہاں میں تھوڑی سی بات کر دوں, ہم نے اپنے دور میں جب 18ویں ترمیم کی تھی تو ہم نے نیب قوانین کی بہتری کی کوشش کی تھی, لیکن ہمیں اس وقت مسلم لیگ اور باقی دوستوں نے مسلم لیگ نون نے اپوز کیا تھا. ہمیں مطلب ہماری کوشش تھی, سو یہ نہ اس میں کلب نہ کر دے کہ ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے کوشش کی, نہیں کامیاب ہوئے, اوکے. ہم نے مسلم لیگ کے دور میں بھی اس وقت بھی امینڈمنٹس ہم نے لانے کی کوشش کی, نہیں مانا گیا. اور آج بھی ہماری ہی پارٹی نے, فاروق نائک صاحب نے اس کی امینڈمنٹس دی ہوئی ہے, اس کو باقی جماعتوں کو اپنی انپٹ دینی چاہیے. جو سینٹ کا بل ہے وہ آپ کا تجویز کر دے, جو ایک آرڈیننس لایا گیا ہے وہ پی ٹی آئی والے لے کر آئے ہیں, جو پریزیڈنشل اسی لیے اس پہ فیصلہ ہوا تھا, پھر اس کے اوپر ڈیلے ہے. انفارچونیٹلی وہ جلدی ہو جانا چاہیے تھا تاکہ کسی طرف لگ جاتا اور اس میں کوئی بہتری ہو جاتی. آج حکومت کو اس مسئلہ کیا بنا پڑا ہے؟ پی ٹی آئی یہ نعرہ مار کے آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سب کے ثبوت ہیں. شہزاد اکبر صاحب سے میں نے روز پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ تو کہتے تھے کہ میرے پاس ثبوت ہے, آپ تو جنرل مشرف کے دور میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں رہے تھے. اگر آپ کے پاس ثبوت تھے یا ہیں تو 1.5 سال سے کیوں چھپائے بیٹھے ہیں؟ کیوں آپ وہ ثبوت نیب کو نہیں دے رہے؟ یعنی اس وقت جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت نیب کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ تو نہیں تھا نا. وہ تو کہہ رہے تھے انڈیپینڈنٹلی میرے پاس ہے. خان صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ $200 ارب باہر پڑا ہوا ہے پاکستان کا لوٹا ہوا. اب آ کے آپ کے اپنے ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا کہ نہیں جناب, وہ پیسہ جو باہر گیا ہوا ہے وہ جائز گیا ہوا ہے, 95% سے ابو وہ جائز ہے اور واپس نہیں آ سکتا. اسی طرح جو آپ کا پیسہ باہر جا رہا ہے, آج بھی جا رہا ہے, آپ اس کو روک نہیں پائیں گے. تو جو سلوگنز آپ نے اس وقت ریز کیے تھے, آج آپ ان سلوگنز کے اندر پھنس گئے. آج حکومت کو چاہیے, دیکھنا اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے, میڈیا بھی کہہ رہا ہے, ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ نیب ٹھیک نہیں ہے, تو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک نہیں ہے. تو کیوں نہیں آج گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ ایکسپیڈیشسلی یہ کام ہوتا؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ تاثر یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہوتا ہے. تو ایسے اور نہیں, خالی تاثر نہیں ہے. آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ ڈسکریشن اتنی کہاں سے آ جاتی ہے کہ جس کو بھی پکڑ لیتے ہیں. یہ سوالات ہیں. میں دیکھیں نا, ایک تو ندیم صاحب بات بڑی سمپل ہے. آپ پہ الزام لگانا کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ پہ الزام لگا دیتا ہوں, الزام لگا کے آپ کو کسی چیز, کسی دوستی میں کسی حوالے سے کلب کر دیا جاتا ہے, آپ کے خلاف ایک کیس بن جاتا ہے, آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, پھر آپ پہ ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے, 2 سال تک آپ کا میڈیا اڑا کے رکھ دیتا ہے آپ کو. سیاسی بندے کا تو امیج ہے نا جی ایک. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس پروف نہیں ہوتا, جیسے روز عدالتیں کہہ رہے ہیں بیل ہو جاتی ہے یا کیس ختم ہو جاتے ہیں. اچھا کیس کی سزا تو نہیں ہوئی, لیکن مجھے جو میرے بغیر بوت کے, بغیر کسی بات کے, فرض کریں آپ انوسینٹ ہیں, لیکن میں نے آپ کو الزام لگا کے بدنام کر دیا, تو جو آپ ڈی فیم ہوئے, آپ کی فیم تو واپس نہیں آئے گی نا, وہ تو ڈیمیج کبھی ختم نہیں ہوگا. زبیر صاحب, اگر اس ساری بحث سے یہ تاثر لے لیا جائے, میں دوبارہ آپ کے پاس کنکلوڈ صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر تو ہماری نیت یہ ہو, انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے, کہ ہم نے اس نظام میں اصلاح کرنی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی لانی ہے, تو پھر ہم لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں اور اس کے اندر بھی ٹرانسپیرنسی لائیں. آج تک گورنمنٹ بھی اس کے اندر کچھ نہیں کر پائی.